وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دینی اور ملی بہنوں، کل ہم لوگوں نے سورہ ماعون کا ترجمہ پڑھا تھا. سورہ ماعون کا ترجمہ پڑھا تھا، جس کے متعلق ہم نے بتایا تھا کہ سورہ کے کئی نام ہیں. ایک سورہ کا نام سورہ ماعون ہے، دوسرا نام جو ہے سورہ تین ہے، تیسرا نام سورہ رائتا ہے، چوتھا نام سورہ یتیم ہے. یعنی مختلف نام بیان کیے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں، جنہیں ذکر کیا ہے. یہ سورہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ارأیت الذی، کہ بھلا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے قیامت کو. تو یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، ڈانٹتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ جو ہے یتیم مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا ہے. تو ویل ہے ان مصلیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں اور روکتے ہیں استعمال کی معمولی چیزیں بھی، اور استعمال کی معمولی چیزیں بھی روکتی ہیں. اس ارائیتا میں جیسے تا سے مراد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن الرجل جو ہے وہ شخص سے مراد کون سا شخص ہے؟ شخص سے مراد کون سا آدمی ہے؟ تو یہاں کئی روایتیں ہیں، کئی لوگوں کے نام آئے ہوئے ہیں. یہ سورہ جو نازل ہوئی ہے، ایک یہ عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی. عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو قیامت کا انکار کیا تھا. قیامت کا انکار کیا کرتا تھا. بلکہ یہ وہ انسان ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقروض تھا. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سے مانگتے تھے تو کہتا تھا تیرا ایمان ہے کہ دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ہم مانگ لینا، میں تجھے دے دوں گا. یعنی گویا کہ قیامت کے دن کی تصدیق کرتا تھا، مذاق اڑایا کرتا تھا. عاص بن وائل، عاص بن وائل کیا ہے، کیا بتایا؟ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کا مقروض تھا، اس باقی تھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے اور اس سے مطالبہ کرتے تھے کہ بھائی میری رقم دو، میرا پیسہ دو. یہ ان سے کہا کرتا تھا کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے، تو اس عقیدے کی بنیاد پر جب تمہارا زندہ کیے جاؤ گے تو اس وقت مانگ لینا. وہاں میں جیسے دنیا کے اندر میں مالدار ہوں، آل و اولاد والا ہوں، عزت و شہرت والا ہوں، تو ایسے وہاں بھی مجھے دیا جائے گا. وہاں بھی قیامت کے دن بھی ہمیں دیا جائے گا، تو مانگ لینا، میں تمہارے قرض کو ادا کر دوں گا. تو یہ ہے کہ یہ قیامت کو جھٹلایا کرتا تھا. تو اس کے بارے میں نازل ہے. کس کے بارے میں؟ عاص بن وائل کے بارے میں. دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں، ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو قیامت کی تکذیب کرتے تھے، قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے، قیامت کی تکذیب کرتے تھے اور قیامت کو کیا کرتے تھے؟ جھٹلایا کرتے تھے. جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا، ان کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا اور آپ سے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو اس شخص کو جو قیامت کے دن کی تکذیب کرتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو نہیں کھلاتا. یعنی جیسے لوگ جو مشرکوں کی یا کافروں کی حالت یہ ہوتی تھی، یہ آج بھی ہے، ان کا کہنا ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نہیں کھلاتا ہم اس کو کیوں کھلائیں، جس کو اللہ نہیں کھلاتا اس کو ہم کیوں کھلائیں، اللہ نے اسے یتیم کر دیا تو ہم کیوں کھلائیں؟ بتاؤ، اللہ نے اسے یتیم کر دیا تو ہم اسے کیوں کھلائیں؟ یعنی وہ نہ کھلانے کے پر دلیل دیتے تھے کہ اللہ انہیں نہیں کھلانا چاہتا تو ہم بھی نہیں کھلائیں گے.
جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں امیر غریب یتیم جو بنایا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کے व्यوہار کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہ آج فلاں یتیم ہے، کل میں یتیم ہو سکتا ہوں، آج فلاں مسکین ہے، کل میں مسکین ہو سکتا ہوں، اس لیے کہ قرآن نے کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ سب گردش ایام ہے، مال و دولت جو ہے لوگوں کے یہاں گھومتی رہتی ہے، چکر کاٹتی رہتی ہے، کسی کے یہاں یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، آج ہمارے پاس ہے، کل تمہارے پاس، پرسوں ان کے پاس، نرسوں اس کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کسی کے پاس جو ہے مال و دولت کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیتا۔ آج ہم دنیا کے گاؤں کے سب سے بڑے آدمی ہیں، تو آنے والا دن اس آدمی کا ہوگا جو گاؤں کا سب سے زیادہ غریب ہوگا، گاؤں کا سب سے زیادہ غریب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جو دی ہیں عبرت و نصیحت کے لیے، عبرت اور نصیحت کے، لیکن یہ لوگ کفار مکہ جو تھے، عاص بن وائل ہو یا اسی طرح ولید بن مغیرہ ہو یا اسی طرح ابو جہل ہو، ان لوگوں کا عقیدہ یہی تھا، یہ کہتے تھے جسے اللہ نہیں کھلاتا اسے ہم کھلائیں، تو یتیموں کو دھتکار دیتے تھے، یتیموں کو دھتکار دیتے تھے، یتیموں کو بھگا دیتے تھے، یتیموں کو کھانا پانی نہیں کھلاتے تھے۔ وہی کہا کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ آدمی ہے جو یتیموں کو دھتکار دیا کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیا کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے کیا کرتا ہے، بھگا دیا کرتا ہے، کس کو؟ یتیموں کو بھگا دیا کرتا ہے۔ کون؟ یہ ونسا، اسی لیے قرآن نے سورہ فجر میں بیان کیا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، لیکن جب وہ شخص کو ہم آزماتے ہیں اور اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دو انسانوں کی حالت بیان کیا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، کہ انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رب آزماتا ہے اور اس کو عزت دے دیتا ہے، اس کو مال و دولت عطا کر دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، میرے رب نے مجھے عزت دی۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے اور اس کے اوپر اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اس کے اوپر اس کی روزی کو کیا کرتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، تو فیقول ربی اہانن، کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے کیا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ تو جب اسے اس کا رب آزماتا ہے، عزت و نعمت عطا کرتا ہے، تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کیوں، ذلیل رسوا کر دیا۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ بات یہ ہے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کے کھانے کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے ہو، وتأکلون التراث اکلا لما، اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر رکھاتے ہو، اور یعنی مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو، یعنی مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ روزی تنگ ہو جاتی ہے تو کہتا اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا، اور کشادہ ہو جاتی ہے تو کہتا اللہ نے مجھے تکریم کی، یعنی کہتا اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب روزی تنگ ہو جائے تو صبر کرے، روزی تنگ ہو جائے تو صبر کرے، مصیبت آئے بلا آئے تو صبر کرے، اور جب اللہ نعمت عطا کرے تو کیا کرے انسان، اللہ کا شکر بجا لائے، لیکن ایسا نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا اللہ نے مجھے عزت دے دیا، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اللہ نے مجھے عزت دے دی، اللہ نے مجھے کیا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور وہ گھر بدترین ہے، سب سے برا ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ کیا بتایا؟ سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔
پھر اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا کہ انا وکافل یتیم فی الجنہ کہاتین، کہ ہم اور یتیموں کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں ایسے ہی ہوں گے۔ تو یتیموں کی کفالت کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن جو اللہ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں، قیامت پر یقین نہیں رکھتے، تو وہ اٹکل مارتے ہیں، عقلی گھوڑا دوڑاتے ہیں، الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں، الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ عاص بن وائل یا ولید بن مغیرہ اور ابو جہل، جن کے بارے میں یہ سورہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی صفت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ قیامت کی تکذیب کرتے ہیں۔ پہلی صفت ان کی ہے، پہلی خصیص عادت، بری عادت ان کی ہے کہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ دوسری عادت ان کی یہ ہے کہ یتیموں کو کھانا کھلانے کے بجائے، یتیموں کے سروں پر شفقت و محبت کا ہاتھ پھیرنے کے بجائے، یتیموں کو ڈانٹ کر کے بھگا دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں، اپنے گھروں سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ایک دوسرے کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر بھی نہیں ابھارتے، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے۔ تو تین صفت بیان کی، پہلی صفت بیان کی کہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، دوسری صفت بیان کی کہ یہ یتیموں کو ڈانٹ ڈپر کر بھگا دیتے ہیں، تیسری صفت بیان کی کہ آپس میں ایک دوسرے کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری بات بیان کیا کہ فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ طبرانی کی ایک ضعیف روایت ہے جس میں ہے کہ ویل جہنم کے ایک وادی کا نام، جس سے جہنم کئی سو مرتبہ روزانہ پناہ مانگتی ہے۔ ضعیف روایت ہے، لیکن اس روایت میں ہے کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے، یعنی اتنی خطرناک وادی ہے اور اس کی آگ کی لپٹ اتنی زیادہ تیز ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے، جہنم خود اس سے کیا کرتی ہے؟ پناہ مانگتی ہے۔ یہ جہنم کی وادی کا نام کیا ہے؟ جہنم کی ایک وادی کا نام کیا ہے؟ ویل ہے۔ جہنم کی وادی کا نام کیا ہے؟ ایک وادی کا نام کیا ہے؟ ویل ہے۔ تو یہاں بتایا والا دھتکار دیتا ہے، مطلب یہ کہ بہت بخیل ہے، قیامت کا منکر ہے، بخالت کی وجہ سے، قیامت کے منکر ہونے کی وجہ سے قیامت کو جھٹلاتا ہے، اور یتیموں کو کھانے کو دھتکار دیتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیتا ہے، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی صفت بیان کی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نہایت سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نہایت سستی برتتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی خشوع خضوع کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، خشوع خضوع کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، اور نہ ہی شوق اور جذبہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، شوق اور جذبہ کے ساتھ کیا ہے؟ کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ کھڑے ہوتے ہیں تو نہایت سستی برتتے ہوئے، کاہلی برتتے ہوئے۔ قاموا کسالى یراؤون الناس، لوگوں کے دکھانے کے لیے یہ نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں نمازی ہے، فلاں نمازی ہے، فلاں نماز پڑھنے والا ہے۔ تو کہا قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز میں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو بہت معمولی کرتے ہیں، نماز میں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو بہت معمولی ذکر کرتے ہیں، یعنی نماز میں بھی غفلت برتتے ہیں، نماز میں کیا برتتے ہیں؟ غفلت برتتے ہیں، نماز میں صحیح طریقے سے کھڑے نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقون گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ خادعهم، یا حالانکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور
वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, और नमाज में बहुत कम अल्लाह का जिक्र करते हैं। नमाज में बहुत कम अल्लाह का जिक्र, नहीं, ला युसल्लून इल्ला सलातन कलीला, यानी नमाज में खुशू खुजू उनके यहाँ नहीं होती है। तो यहाँ वैल है उन नमाजियों के लिए जो नमाज में सुस्ती बरतते हैं। अब इस वैल में जो है, इस वैल में, इस क्या है, वईद में वो तमाम लोग भी शामिल हैं जो नमाज को वक्त से नहीं पढ़ते। इन्न सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, नमाज वक्त वक्त से फर्ज की गई, नमाज वक्त वक्त से फर्ज की गई, टाइम टाइम से फर्ज की गई है। तो जो नमाज का वक्त है उस वक्त नमाज नमाज के वक्त में अदायगी की जाएगी, तो नमाज हमारी मानी जाएगी। किसी मजबूरी में कहीं हम फंस गए, नमाज वक्त पर नहीं पढ़ सके कभी कभार, वो अलग बात है, लेकिन हम मामूल बना लें, नमाज में सुस्ती बरतें, जब दिल कहे जब पढ़ लें, जब मन में आए तब पढ़ लें, दिल में आया नहीं पढ़ा, दिल में नहीं आया नहीं पढ़ा, यानी जब चाहा पढ़ लिया, जब चाहा नहीं पढ़ा, तो यह नमाज में सुस्ती बरतना है। ऐसे लोग जो नमाज में सुस्ती बरतते हैं उनके लिए क्या है, जहन्नम की वादी, वैल नामी वादी है, जहन्नम की वैल नामी वादी है, जिसमें क्या है, ये लोग जाएंगे। और ये मुनाफिकों की सिफत है, नमाज में सुस्ती बरतना किसी सिफत है, मुनाफिकों की सिफत है। गोया कि अगर हम नमाज में सुस्ती बरतते हैं तो हमें गौर करना चाहिए कि हमारे अंदर कहीं मुनाफिकों की सिफत तो नहीं आ गई है, मुनाफियों की खासियत तो हमारे अंदर नहीं पैदा हो गई है। इसलिए हमें नमाज में सुस्ती बरतने से क्या है, परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। और जब हम नमाज में सुस्ती बरतने लगते हैं तो नमाज की अहमियत हमारे दिलों से खत्म हो जाती है। जबकि नमाज जहाद के मैदान में भी मुअख्खर नहीं की जा सकती, और जहाद के मैदान में भी नमाज माफ नहीं है। शरीयत ने बताया, कुरान में जिक्र है कि अगर दुश्मन सामने खड़ा हो तो भी हमें नमाज पढ़ना है। ये अलग चीज़ है, मुख्तलिफ तरीके व आदाब बताएं कैसे हमें नमाज पढ़ना है, क्या तरीके पर हमें नमाज पढ़ना है, लेकिन नमाज वहां भी पढ़ना, नमाज वहां भी पढ़नी है, नमाज हमें वहां भी नहीं छोड़नी है, नमाज में वहां भी हमें गफलत नहीं बरतनी है। अगर नमाज छोड़ने की इजाजत होती, नमाज में गफलत बरतना दुरुस्त होता, तो अल्लाह ताला हमें जंगी मैदान में, जहां हमारा दुश्मन हमारे खून का प्यासा है, वहां क्या करता, वहां क्या करता, हमें जो है अल्लाह ताला नमाज के लिए रुखसत दे देता, नमाज के लिए छूट दे देता, नमाज के लिए छूट देते देता। लेकिन वहां भी नमाज पढ़ना पढ़ने की, नमाज में छोड़ने की इजाजत नहीं है, नमाज वहां भी पढ़ना है, वहां भी नमाज की पाबंदी करनी है। तो हमें अगर ऐसा है तो सुस्ती कर रहे हैं तो हमें भी ऐसी सुस्ती से बचना चाहिए। इसी तरह बैन अल अब्दी व बैन अल कुफ्री तर्कुस सलाह, बंदे मोमिन और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क करने वाली है वो नमाज का छोड़ देना। एक है नमाज का छोड़ देना, एक है नमाज तो पढ़ना लेकिन वक्त बेवक्त पढ़ना, नमाज पढ़ने में सुस्ती बरतना। तो नमाज में सुस्ती बरतने वालों के लिए वैल है। तो आप बताइए, वो आदमी जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसके साथ क्या किया जाएगा। अव्वलु मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़ियामा सलाह, क़यामत के दिन जब सबसे पहले जिस चीज के मुतालिक सवाल किया जाएगा वह नमाज होगी। फाइन सलहत, अगर नमाज सही निकली तो तमाम नमाजें सही निकल जाएंगी, तमाम अमाल सही निकल जाएंगे, और नमाज अगर फासिद हो गई तो तमाम अमाल फासिद हो जाएंगे। तो बंदे से अमाल में सबसे पहले जिस चीज तालिक सवाल किया जाएगा वो क्या होगी, नमाज। तो नमाज में हमें सुस्ती नहीं बरतनी चाहिए। अगर हम सुस्ती बरत रहे हैं
تو ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اندر منافقوں کی صفت آ گئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز ہم خشوع خضوع کے لیے پڑھیں، اللہ کے لیے نماز پڑھیں، کسی بندے کے لیے نماز نہیں پڑھیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہم نماز پڑھیں، کسی بندے کے لیے نماز نہ پڑھیں، یا دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا پڑھیں۔ اگر ہم نماز دکھاوے کے لیے پڑھیں گے تو ہماری نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ لوگ ہوں گے جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، جہاد کرتے ہوں گے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ ان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے۔ ان کو جو ریا، جن کے نمازوں میں ریا پائی جا رہی ہوگی، جن کے اعمال میں دکھاوا پایا جا رہا ہو، جن کے اعمال میں شہرت و نامری پائی جا رہی ہو، اللہ کا خلوص اور للہیت نہیں پایا جا رہا۔ تو اسی لیے ہمیں جو پہلی چیز یہ ہے کہ نماز میں سستی برتنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ دوسرے، نماز میں ہمیں ریا سے بچنا چاہیے، دکھاوے سے بچنا چاہیے۔ تیسری چیز بتایا انہوں نے، اس کی صفت جو بتلایا، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو عاص بن وائل یا ولید بن مغیرہ یا اسی طرح ابو جہل کی چوتھی صفت بیان کیا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ معمولی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتا۔ معمولی چیزیں جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں گھروں میں، اسے بھی نہیں دیتا، چاہے کھانے پینے کی اشیاء ہو یا دیگر کام کی اشیاء ہو، چاہے کھانے پینے کی اشیاء ہو یا دیگر کام کی اشیاء۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کڑھائی ہے، آپ کے پڑوسی نے کڑھائی مانگ لیا، بھائی کڑھائی دے دی، آپ نے کڑھائی نہیں دیا۔ آپ کے گھر میں مکسر ہے، سامنے والے کا مکسر خراب ہے، اس نے مانگ لیا، آپ نے اسے نہیں دیا۔ یا اسی طرح سامنے والے کا جو ہے کوکر خراب ہو گیا ہے، اس نے آپ سے کوکر مانگ لیا، کوکر نہیں دیا آپ نے۔ تو یہ استعمال کی چیزیں ہیں، ان کو اگر کوئی مانگ لے اور ہمارے یہاں خالی ہو تو دینے میں ہمیں حرج محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں جو اس سورہ میں بتایا گیا، اس آدمی کی یعنی عاص بن وائل ہو، ولید بن مغیرہ ہو یا ابو جہل ہو، اس کی صفت پہلے بیان کی گئی کہ وہ قیامت کو جھٹلانے والا۔ دوسری صفت بیان کی گئی کہ وہ دیموں کو دھتکار کے بھگا دینے والا۔ تیسری صفت بیان کی گئی کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارنے والا نہیں۔ چوتھی صفت بیان کی گئی کہ وہ معمولی چیزیں بھی کسی کو دینے والا نہیں، معمولی چیزیں بھی کسی کو دینے والا نہیں ہے۔ اور بیچ میں بیان کیا گیا کہ ہمیں نماز میں سستی برتنے سے اور ریاکاری سے بچنا چاہیے، کیونکہ سستی برتنا اور ریاکاری کرنا یہ دونوں منافقوں کی علامت و نشانی ہے۔ اور ایک مومن اور مسلمان کو سب سے زیادہ جس بات سے خوف ہونا چاہیے وہ ریا، اخوف ما اخاف علیہ، اللہ رسول نے فرمایا اپنی امت پر میں سب سے زیادہ جس بات سے خوف کھاتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ اللہ کے رسول پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریا، آپ نے فرمایا ریا، دیکھاوے کے لیے کوئی عمل کر۔ ٹھیک ہے، باتیں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔